اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تفصیل یوں ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے نزدیک ایک سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان یوں لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما کر ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلی کا شکار حلال فرما دیا، لیکن اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کیونکہ سنیچر کے دن سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، جبکہ دوسرے دنوں میں ایسا نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں سنیچر کے دن شکار کرنے کی لالچ کو ہوا دی اور ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکالی جائیں اور خشکی میں چند جگہ حوض بنائے جائیں، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے تاکہ مچھلیاں حوض میں قید ہو جائیں اور سمندر واپس نہ جا سکیں۔ ان یہودیوں کو یہ شیطانی وسوسہ پسند آ گیا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں سے حوض میں قید ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا، اور یہ سنیچر کے دن کا ہی شکار قرار پائے گا جو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ ایسا تھا جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض ہو کر شکار میں حصہ لینے سے باز رہے۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جس کے لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو شکار کرنے سے منع نہ کیا، بلکہ شکار سے منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی اور حکم خداوند کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے۔ چنانچہ شکار سے منع کرنے والی جماعت نے گاؤں کو تقسیم کر دیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ سے مرکزی دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والی نافرمان جماعت پر لعنت فرما دی۔ چنانچہ اس کا اثر یوں ہوا کہ ایک دن خطا کاروں کے قبیلے سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو دوسری طرف کے قبیلے کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھ گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب نافرمانوں کی شکلیں بندروں کی صورت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بہرحال دوسرے قبیلے کے لوگ فوراً مجرموں کے قبیلے کی جانب دوڑے اور نافرمانوں کے قبیلے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس قبیلے میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ فوراً ان کی جانب لپکے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے رہے اور زارو قطار روتے رہے، مگر وہ فرما بردار لوگ ان بندروں میں سے اپنے اپنے عزیز و اقارب کو نہ پہچان سکے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان بندروں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ سب 3 دنوں تک زندہ رہے اور ان 3 دنوں کے درمیان وہ بندر کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ شکار سے منع کرنے والے لوگ عذاب سے محفوظ رہے اور وہ لوگ جو شکار کو دل سے برا جان کر خاموش رہے انہیں بھی اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، تو آپ نے جانا کہ ہفتے کے ایک دن صرف مچھلی کھانے کی وجہ سے 12,000 یہودی عذاب الہی کا شکار ہوئے اور بندر بن گئے، اور آج ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں کی لپیٹ میں ہیں۔ تو کیا آپ نے سوچا کہ آج اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ بلا شبہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ کو اسی نسبت کا لحاظ ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ لہٰذا نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم مسلمان بچے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہم مسلمانوں کو اس نسبت کا ذرا برابر خیال نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔